گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو کھول کر سنجیدگی کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پارے 19 کو دیکھیں اور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمكر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسلا غرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي
الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. پارے 19 میں یہاں پر سجدہ تلاوت ہے. پروگرام کے ختم ہونے کے بعد تمام سننے والے سجدہ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة أتمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا زير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نتبع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بلى قد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يتبع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على وما أسألكم عليه من أجر إن أجري وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم غرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بنعم وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الماعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يجمعون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا إن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فننظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مناطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. پارے 19 میں یہاں پر بھی ایک سجدہ ہے، تمام ہی سننے والے پروگرام کے بعد سجدہ کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فلننظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فيما آتاني الله خير مما آتاكم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم لا تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
اللہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پارہ 19 کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ختم رمضان تک ہمارا پروگرام اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، اور چونکہ اعلان کے مطابق حضرت مولانا مفتی عبدالمبین صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد فرت النساء کا بیان آج ہونے والا ہے، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں تمامی لوگوں سے، سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ بغور سماعت فرمائیں اور ساری انسانیت کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی کل سے شروع ہونے والا ہے، اس لیے آخری عشرے کا بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر کے، خوش کر کے، تمام قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، آفتوں سے اور زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے آنے والے عشرے کی بھی قدر کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، ہم تمام کے لیے دعا گو ہیں اور آپ تمام لوگ بھی سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، بزرگان دین، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال نے کچھ مخصوص عبادتیں رکھی، اور جو ہمیشہ کی جانے والی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے ثواب میں اور اس کے اجر میں اضافہ فرمایا۔ جیسے روزہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، تراویح ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے اور نماز تراویح جیسی ایک عظیم عبادت، یہ وہ عبادتیں ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ اور بعض عبادتیں وہ بھی ہیں جو مسلمان خاص طور پر اس مہینے میں اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ کہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن لوگ ثواب کی زیادتی کے لیے، چونکہ اس مہینے میں ثواب زیادہ اللہ رب العزت والجلال عطا فرماتے ہیں، اس نیت سے رمضان المبارک میں نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں اور نکالتے رہنا بھی چاہیے۔ اور دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز وغیرہ، نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں مانگنا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو اور دنوں میں بھی بندہ کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ نماز جیسا کہ دیگر دنوں میں بھی فرض ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کے ثواب میں کثرت ہو جاتی ہے، فرض کا درجہ، ثواب کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عبادتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان میں ایک اہم عبادت جس کو زبان رسالت نے مغز عبادت کہا ہے، وہ ہے الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت کے معنی جو ہے
وہ عاجزی اور تذلل اور انکساری، یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میں حقیقی آپ کا بندہ ہوں، اور میری یہ بندگی کی علامت یہ ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں تو آپ ہی کے سامنے مانگتا ہوں اور آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو چونکہ یہ عاجزی کے معنی اور انکساری کے معنی جو ہے یہ دعا کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسا کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو عبادت نماز کی ادا کرتا ہے، نماز کے اندر آپ نماز کے نقشے کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ آدمی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا یہ خود ایک عاجزی ہے، لیکن آگے چلتا ہے تو پھر رکوع میں جاتا ہے، یعنی یہ کہ اور زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہ رکوع میں جانا یعنی کسی کے سامنے جھکنا یہ خود ایک عاجزی تھی، لیکن اس سے زیادہ عاجزی جو ہوتی ہے بندہ جو ہے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی ماتھے کو ٹیکنا، پیشانی کو چھیکنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیشانی اگر جھکتی ہے تو ایک ایمان والے کے اپنے رب کے سامنے ہی جھکتی ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی پائی گئی۔ لیکن یہ بھی کم ہے، اس کے بعد آدمی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہاتھ اٹھا کے کسی سے مانگنا، سوال کرنا، یہ انتہائی عاجزی کی علامت ہوتی ہے، اور جو جتنا زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، یعنی جس کی انتہائی عظمت والا، جس کے بعد عظمت کا کوئی درجہ نہیں ہے، انتہائی عظمت والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور رب تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آنا کہ جس عاجزی کے بعد عاجزی کی کوئی انتہا نہ ہو، عاجزی کے بعد عاجزی کا اب کوئی درجہ باقی نہ رہے، جس کی انتہا ہو، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، بھیک مانگنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی عاجزی انتہائی عظمت والے کے سامنے ہوتی ہے، اور انتہائی عاجزی بندگی میں ہوتی ہے، اور انتہائی عظمت جس کی جاتی ہے وہ رب تعالیٰ کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ سب سے عظیم المرتبت ہے، سب سے بلند مرتبے والے ہیں۔ تو ہم کو اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور پر اب جو عشرہ آنے والا ہے، عشرہ اخیرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر تو ہمارے اندر اور زیادہ عاجزی آتی جائے، کیونکہ ہم نے رمضان المبارک کے اتنے ایام گزر چکے ہیں، اس کے اندر ہم نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے 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 ہم نے جو محنت کی ہے، تو اب بندگی کا یہ مقام ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ہم انتہائی عاجزی کے اندر ہمارے مزید دن بدن اضافہ ہوتا رہے اور بندگی کے اندر اضافہ ہوتا رہے، تو دیگر عبادات کے اندر بھی اضافہ ہو۔ یعنی یہ کہ قرآن کریم اگر پہلے عشرے میں ایک قرآن ہم نے پڑھی ہے تو دوسرے عشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ اب چونکہ دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو گئی، پہلے عشرے میں پڑھنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہو رہا تھا، اب دوسرے عشرے کے اندر دل کے اندر نورانیت پیدا ہو گئی، عبادت کی جو ہے قوت پیدا ہو گئی، عبادت سے کا شوق پیدا ہو گیا، اس کا ذوق پیدا ہو گیا، عبادت کرنے سے دل میں مزہ آنے لگا اور جسم کی تھکاوٹ مزید دور ہونے لگی، تو اب دوسرے عشرے میں قرآن کریم کے پڑھنے میں اور اضافہ ہو جائے۔ اب چونکہ دوسرا عشرہ بھی ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ داخل ہونے کو ہے اور تیسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہونے کے ہوئے، تو اب ہمارے اندر عبادت کے اندر مزید شوق، جستجو اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اتنی عبادتیں اخیر عشرے کے اندر کریں جو جتنی عبادتیں ہم نے دو عشروں میں، پہلے دو عشروں میں کی تھی، اخیر عشرے میں اس سے کہیں زیادہ عبادتیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال
اعتکاف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اخیر عشرے میں اس کی بھی فضیلتیں آپ کے سامنے اور علماء اکرام بیان کریں گے۔ لیکن اس وقت میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ اب ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ ہوتے ہوتے اب عاجزی اور انکساری آتی جائے، اور اب ہمارے اندر اتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہے رب تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس سے بھیک مانگنے کے لیے اس کے در پر پڑے رہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ انتہائی اور عاجزی کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ دعا کے اندر ہوتی ہے۔ دعا جیسے اور عبادتیں ہیں، یہ ویسے ہی یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ایک ذات ایسی ہے، یعنی رب تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دنیاوی دروازے ہیں اور جتنے دنیاوی دربار ہیں ان کے پاس ہم مانگتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مانگتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے محبت پہلے سے تھی تو اب محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے مانگنے میں اس کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، یعنی یہ کہ تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا، پکارو گے تو میں جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کو اللہ رب العزت والجلال قبول فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو مانگنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ہم مانگنے کو تو دیکھیں اللہ رب العزت والجلال عطا کرنے پر قادر ہے، وہ عطا کرتے ہیں، اللہ کی شان عطا کرنے ہی کی ہے، وہ عطا کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ ان کے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ارب پتی ہو، اس کے پاس جو ہے اس کا خزانہ ضرور ایک نہ ایک دن کم ہوگا۔ اگر وہ اپنے خزانے میں کچھ عطا کرے گا تو اس خزانے میں اس کے کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا۔ لیکن رب تعالیٰ کی شان ایک ایسی شان ہے کہ جس کے خزانے میں دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا والوں سے اگر آپ مانگنے لگیں گے تو وہ آپ سے کچھ ناراض ہوئیں گے، لیکن رب تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہیں۔ البتہ قبولیت دعا کے لیے اور دعا کرنے کے کچھ آداب علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں، ان آداب کا لحاظ کیا جائے، ان آداب کی رعایت کی جائے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو ہے بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اور اسی طریقے سے مانگنے میں جلد بازی نہ کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے، کسی نے سوال کیا کہ جلد بازی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، 2 مرتبہ دعا مانگتا ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ خاموش پڑ جاتا ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت والجلال حکیم ہے، اللہ رب العزت والجلال رحیم ہے، جیسے رحیم ہے ویسے حکیم بھی ہے، تو اللہ پاک حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اگر اسی وقت دینے میں اگر ہمارا فائدہ ہے تو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے اس وقت اللہ پاک اگر عطا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ جاننے والے عالم الغیب ہے، تو اللہ پاک جو ہے
اگر ہمیں اسی وقت دینے میں کوئی نقصان ہو یا یہ کہ ہمارے لیے کچھ خاص فائدہ نہ ہو تو اللہ پاک اس ثواب کو اٹھا کر رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارا ثواب اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی نیکی ضرور رکھی جائے گی، اٹھا کر رکھی جائے گی، اللہ پاک اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو افطار کرے تو بالکل حلال روزی کے ساتھ افطار کرے، حلال روزی ہو، اور عام دنوں میں بھی جو ہے حلال روزی کا استعمال کرے۔ آدمی کے پیٹ کے اندر جب حلال روزی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی اور روحانیت مضبوط ہوگی، اور وہ دعا مانگے کیا تو اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، قبول فرمائیں گے۔ تو رزق حلال بھی ہونا چاہیے، رزق حلال سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال، جب آدمی اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگتا ہے تو یہاں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ سوال جو ہوتا ہے وہ تو صرف رب تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، لیکن سوال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سوال تعلق، سوال محبت کا سوال، تعلق کا سوال۔ یہ آدمی جو ہے کبھی بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، کبھی بیٹا اپنے بھائی سے کرتا ہے، تو یہ سوال تعلق ہے، سوال محبت ہے، اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے تو بعض مقامات پر اس کی ترغیب دی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے معلوم ہوگا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ سے، یعنی اپنے گھر میں، یعنی شوہر اگر ہے تو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ بھی کھانا دو، تو یہ سوال کرنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق ہے۔ آپ اپنے گھر میں بول کر نہیں کھائیں گے تو اور کہاں کھائیں گے؟ اسی طریقے سے اپنے والد کے گھر میں اگر جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے باپ کے گھر میں جائیں تو وہ آپ کے والد ہیں۔ کبھی بیٹا الگ ہوتا ہے اور باپ الگ گھر میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ بیٹا اگر باپ کے گھر جائے تو وہاں پر جا کے کبھی مانگ کے کھانا چاہیے، تاکہ باپ کو یہ احساس ہو کہ بیٹا ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، باپ کا محتاج ہی ہے، تو اپنی محتاجگی کا اس سے اظہار کرے، اس سے والد کو خوشی ہوگی۔ وہاں پر یہ انتظار کرتے رہے کہ والد صاحب اگر بلائیں گے تو کھاؤں گا، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں مانگنا ہی ادب ہے، نہ مانگنا بے ادبی ہے۔ تو بیٹا باپ کے ہاں جائے یا ماں کے ہاں جائے، اسی طریقے سے پھوپھی یا خالہ کے ہاں جائے تو چونکہ وہ بھی ماں کے برابر ہے، تو وہاں پر بھی جا کے سوال کرے اور سوال کر کے کھائے، تاکہ تعلق کے اندر اضافہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا یہ کہ اپنے باندی کے گھر جاؤ اور جس کے تم مالک ہو، اور اسی طریقے سے یا اپنے دوست کے ہاں جاؤ جس سے تم بے تکلف ہو اور بہت زیادہ اس سے جو ہے بے تکلفی ہو، تو اپنے دوستوں کے ہاں بھی جا کے آدمی بول کے کھا سکتا ہے، اس سے تعلق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا حکم اللہ پاک نے بلکہ ترغیب دی ہے اس آیت کے اندر کہ ایسی جگہوں پہ کبھی کبھی آدمی کو سوال کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال تعلق ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ دیکھیے احادیث کا مطالعہ کرے کہ سرکار دو عالم سیدنا و حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی ہے، مملوکہ باندی۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا اور فرمایا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہے تو مگر آپ کے کھانے کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا گوشت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت ہے جو میرے لیے صدقے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو صدقہ کیسے دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ،
صدقہ تو تیرے لیے ہے، جب تم ہم کو یہ دیں گے تو یہ تو ہدیہ ہوگا، یہ تو ہدیہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس حدیث کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال اس طریقے کا سوال کرنا اگر ممنوع ہوتا تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوال کرتے؟ تو یہ سوال تعلق ہے، اظہار محبت یعنی سوال محبت، تو اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے سوال ممانعات، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی کسی سے مانگنا، اجنبی آدمی سے یا کسی سے بھی جو ہے مانگنا، لپک کے مارنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا، بغیر ضرورت کے مانگنا، اسی وجہ سے مانگنے کو بہت برا کہا گیا ہے، یعنی ایسی صورت میں مانگنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جو مخمصے کی حالت ہو، بالکل آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ اب اگر مانگ کر نہیں کھاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس حالت میں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیجا مانگتے ہیں اور بیجا سوال کرتے ہیں، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے پر آزو اور بازو سے جو ہے گوشت لٹک رہا ہوگا، کیونکہ مانگتے وقت آدمی کے چہرے پر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے اور چہرے پر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، تو اگر بغیر ضرورت کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے بہت وعید احادیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، اس وجہ سے بغیر ضرورت کے کسی سے سوال بھی نہ کرے، سوال کرے تو صرف رب تعالیٰ سے سوال کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگے جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ یہ مانگنے کا طریقہ ہمیں فقیر سکھاتے ہیں، فقراء سکھاتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ کعب مکۃ المکرمہ کے اندر جب حج کے وقت میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت وہ بھی حج پر تھے تو لوگوں نے آ کر ان سے سوال کیا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فقراء جو ہے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کر کے مانگتے ہیں اور جب تک دیتے نہیں، جب تک جاتے نہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور بہت اصرار کے ساتھ مانگتے ہیں، اب کیا اس حالت میں بھی اس پر عمل کیا جائے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یہ کہ فقیر کو نہ جھڑکو؟ تو حضرت نے اس وقت میں کہا، اس وقت نے بہترین جواب دیا، فرمایا کہ بھئی وہ سائل نہیں ہے، وہ تو آپ کے معلم ہیں۔ لوگوں نے فرمایا کہ وہ کیسے معلم ہے، کیسے استاد ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایسا مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے بھی کہ رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے سامنے اس قسم کا اظہار کرے کہ جب تک رب تعالیٰ ہم کو دیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ۔ یہ اہم چیز ہے، یہ دعا، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے۔ آدمی رب تعالیٰ سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا مانگتے وقت بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کے مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو لہو و لعب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، یعنی مانگتے ہوئے ادھر ادھر اس کا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور ایسے شخص کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے جس کا کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ مانگتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام وملبسہ حرام یقول یا ربی یا ربی فأنا یستجاب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام ہے اور جس کا پہننا حرام ہے تو ایسی حالت میں وہ رب سے کہے یا ربی یا ربی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے یہ شرائط ہے کہ آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، کسی کے نقصان کے لیے دعا نہ مانگے، سب کے خیر کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر شرائط نہ لگائے کہ مجھے فلاں چیز ایسی دیجیے ایسی دیجیے، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ سے ہر خیر کی دعا مانگے، اور یہ بھی نہ فرمائے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا میں یوں کہہ رہا تھا، یا اللہ صرف مجھ پر رحم فرمائیے اور کسی اور پر رحم نہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسی دعا مانگتے ہو؟ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو غیر محدود ہے، وہ تو ہر ایک پر برستی رہتی ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے دعا مانگتے وقت قبولیت دعا کے بھی کچھ شرائط ہے کہ دعا مانگتے وقت میں آدمی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور دل سے نکلنے والی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے جانے والی دعا اللہ رب العزت والجلال کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اندر رب تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس رمضان المبارک میں ہم کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ رب کی ناراضگی کے ساتھ ہم کوئی چیز حاصل کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس ہمارا اس رمضان میں مقصد یہ ہو کہ ہم یہ رمضان المبارک اس طریقے سے گزارے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم رب تعالیٰ کی عبادت سے راضی ہو جائے، عبادت کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور جو اعمال اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں سال بھر ان اعمال پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔